ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ عزیزان گرامی، موضوع جو چل رہا ہے وہ اس وقت سائنس کے بارے میں، ٹیکنالوجی کے بارے میں چل رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جہاں بہت سے لوگ ناقدین ہیں اور ان کے نقد میں ان کی جہالت چھپی ہوئی ہے، وہاں بہت سے بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ خوب عالم دین ہیں اور ذہین ہیں، اور ان کا ایک پورا گروپ ہے جو بحمدللہ ہم نے الگ سے واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ بنا دیا ہے کہ جو صرف پڑھنے والے ہیں، کتابیں پڑھیں گے اور ایک تھنک ٹینک کے طور پر وہ کام کریں گے اس پر جو موضوعات میں ان کو دے رہا ہوں، اور ان میں وہ بہت پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، یہاں کے ملکوں کے بھی ہیں، باہر کے ملکوں کے بھی ہیں۔ میں انہیں بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ سب کے سب جو ہیں وہ بڑے جینیس ہیں اور سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ تو وہ میری باتوں کو سمجھ کر انہوں نے کہا جی ہم نے اس موضوع پر پڑھنا شروع کیا، پہلے آدمی ہیں جو اس وقت پورے پاکستان میں اس کے خلاف بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور ہم نے اب پڑھنا شروع کیا تو ہم حیران ہو گئے آپ کی کتابیں جو نامینیٹ کی، کیونکہ یہ بھی کتابیں دنیا کے اندر ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا جناب علم کے دروازے جو ہیں وہ بند نہیں ہوئے، کھلے ہوئے ہیں، افسوس کہ ہم نے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں۔ ہمیں صرف چاہیے خطبے کوئی اس طرح کی ماں دی شان جنت دیاں حوراں تے جناب جہنم کا تھوڑا سا بیان تے اس طرح کی چیزیں، اس کے علاوہ بھی ہٹ کے بڑے موضوع ہیں جس سے امت تباہ ہو رہی۔ امی کی شان میں اب کمی کوئی نہیں آئی، پہلے سے زیادہ ہی ماں کی خدمت کر رہے ہیں لوگ، لیکن امی کی شان کیوں کمی آئی ہے وہ آپ بتا دیں۔ بھی ماں بیٹھی ہے پاس، وہ کہہ رہی ہے لڑکے کو بھی جاؤ جا کے بازار سے چیز لے آؤ، لڑکا نافرمان اچھا اٹھتا ہوں وہ کس میں مشغول ہے؟ وہ ٹیکنالوجی میں مشغول ہے۔ امی کی شان میں کمی آئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ ابو جی کی شان جو نافرمانی ہو رہی وہ بھی ابو جی کی وجہ سے، من مرضی کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، لڑکیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، آپ کے ہاں جو بربادی آ رہی ہے وہ ساری ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ وہ شانیں بعد میں بیان کریں، پہلے اس کی جڑ کاٹیں جس کی وجہ سے یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو آج موضوع گفتگو ہمارا یہ ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ کس لیے اس کے ذہن میں اس ٹیکنالوجی کے خلاف بات کیوں نہیں آتی، یا آج کے لوگ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، یا آج کے لوگ اس کے بارے میں سوال کیوں نہیں اٹھاتے، یہ آج بات سمجھنے کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آج کے لوگوں کے ذہن سے ابدیت کا تصور ختم ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں یا کسی اور شے کے بندے ہیں۔ بندگی کس شے کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان یا عبد الدرہم ہوتا ہے یا عبد الدینار، یا تو بندہ درہم کا بندہ ہوتا ہے یا دینار کا بندہ ہوتا ہے۔ بہت کم بندے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ آدمی درہم اور دینار کا تب بندہ بنتا ہے جب اس کو لذتوں چاہیے ہوتی ہیں، جب اس کو مزے چاہیے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تب وہ اپنی لذتوں کا معیار بدلتا ہے۔ تو ایک آدمی کیوں درہم دینار کو چاہتا ہے؟ کیوں اتنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال اور دولت اتنی اکٹھی ہو جائے؟ کیوں؟ وہ اپنے اس ظاہری وجود کو آسائشات دینا چاہتا ہے اور اس کو تعیشات کے اندر رکھنا چاہتا ہے اور عیش و عشرت کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ جتنی بھی سہولتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اٹھ کر آپ کو کام نہ کرنا پڑے، اس لیے آپ ریموٹ کنٹرول والی چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی اب وہ ٹی وی بھی جو آپ جا کے کبھی انگلی سے آن کیا کرتے تھے، اب وہ ٹی وی جو ہے وہ آپ کو ریموٹ کنٹرول والا ہے۔ وہ اے سی جس کے بٹن آپ اس طرح کر کے مینول ہلاتے تھے، اب ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب آپ کی لائٹ سے ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ سہولیت لیتے کس لیے؟ صرف اس لیے کہ مجھے نہ ہلنا پڑے، ہیں جی، میں رات کو میں ذرا سا بھی نہ ہلوں اور میں جہاں ہوں وہیں پہ رہوں، یعنی جسم کی آسائشات کے لیے۔ تو آدمی جو ہے وہ اپنے جسم کی جب آسائشات کے اندر آ جائے گا تو پھر اس کا ذہن افادیت پسند ذہن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ افادیت پسند ذہن۔ اس کا ذہن اس کی فکری طور پر وہ اس بات میں مشغول رہے گا کہ میرا اس چیز کے اندر کیا فائدہ ہے، کون سی چیز میں کیسے حاصل کروں جس چیز کے اندر مجھے فائدے ہی فائدے حاصل ہوں، مجھے نقصان کسی قسم کا نہ ہو اور مجھے خوب مزہ آئے، وہ اس فکر میں رہتا ہے۔ جب انسان کا ذہن افادیت پسند ذہن ہو جائے گا
تو وہ فکر ہی اس کی کرے گا، وہ پھر اس کی فکر نہیں کرے گا جس کی فکر کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرو۔ یہاں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یقین کی دولت آتی کہاں سے ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ یقین کی دولت کو یہ ہے کہ بازار میں آپ چلے گئے اور آپ نے وہاں سے یقین 10 لاکھ روپے کا خرید لیے، یا 5 لاکھ کا ٹی وی تھا یقین جو آپ گھر لا کے رکھ لیا آپ نے۔ وہ آخر کو فکر کرتے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے وہ یشعرون، وہ سوچتے ہیں، تدبرون، وہ تدبر کرتے ہیں، اور دن رات یتفکرون، وہ اپنی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہ وہ تفکر کے اندر ذہن آتا ہے، نہ تدبر کے اندر ذہن آتا ہے، نہ شعور زندگی ہم پکڑتے ہیں۔ جب سوچ ہی نہیں جانی اس طرف تو پھر کس طرح سے آپ اپنے ذہن کو افادیت پسندی کے ذہن سے نکال سکیں گے؟ اصل شے آپ کی سوچ ہے۔ جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی اتنی دیر تک آپ کبھی نہیں بدلیں گے۔ جب تک آپ کا سافٹ ویئر نہیں چینج ہوگا اتنی دیر تک جتنا مرضی قیمتی کمپیوٹر آپ لے آئیں کمپیوٹر وہیں پہ رہے گا۔ جب آپ نے جدید کمپیوٹر خرید لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے 95 کی 1995 کی ونڈو انسٹال کر دی، اول وہ ہونی نہیں، ہو گئی تو بعد میں وہ آپ کے کام کسی نہیں آنی۔ آپ کا سافٹ ویئر خراب کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری امت خراب ہو گئی ہے۔ اور صدیوں جو ہے وہ میں کتاب وہاں پہ چھوڑ آیا ہوں، مسلم تہذیب، اس کے اوپر کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر اس آدمی نے یہ لکھا ہے کہ ہماری زوال کی، مسلم تہذیب کی جو زوال ہے اس کے اندر ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، اور کسی جگہ بھی اس نے ایمانیات کی بات نہیں کی ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب تباہ ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس وجہ سے گناہ کرتے ہیں؟ کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ گناہ کر رہے ہیں، یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ بھوکے مارے کہ آپ کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں آپ بھوکے مارے، یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں کرپشن ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا دیکھیں نا ساری دنیا کے سامنے وہ آپ نے تماشا دیکھ لیا بھی، مجمع کے اندر ہاتھ کھڑے کرتے 64 اور جب ووٹ نکلتے ہیں تو 50۔ اللہ اکبر، بیچ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ انہی بندوں کو کہا جائے فیصلہ بالکل چھپ کے نہیں ہوگا، سامنے آمنے ہوگا، ادھر ہو جائیں وہ بندے ہم گنتی کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور ادھر وہ ہو جائیں جو اس طرف سامنے ہو جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ بے ایمانیاں جو ہوتی ہیں، وہ جو آپ کا ہاؤس آف لارڈ بنا ہوا ہے، کہنے کو تو وہ سینٹ ہے پر ہے وہ ہاؤس آف لارڈ، ان کو پتہ ہے انہوں نے عوام کے اندر آنا کوئی نہیں، انہوں نے آپ سے آ کے سینیٹروں نے ملنا کوئی نہیں، ملنا ایم پی ایم این اے نے وہ اوپر ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ وہاں جو موجیں وہ مار رہے ہیں کوئی بھی نہیں مار رہا۔ تو آپ کا کرپشن کا مسئلہ کیا ہے کہ ان سب کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان بیچاروں نے ووٹ ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر ڈال دیے۔ ملک تباہ ہو رہے ہیں، قومیں تباہ ہو رہی ہیں، فرد برباد ہو رہا ہے، کوئی فرد اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ گیا، نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اور ہم رونا رو رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے جی، جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں جی۔ کون سی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی؟ مجھے یہ بتائیں کون سی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی جس کی بنا پر آپ نے پاکستان بنایا تھا؟ مجھے یہ بتا دیں، وہ ٹیکنالوجی ذرا لا کے دکھائیں نا جس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ پاکستان بنا اور آپ نے قربانیاں دی۔ اس کا مطلب آپ کے بزرگ احمق تھے، آپ کے پاس اس سے زیادہ جدید سہولتیں ہیں اور اس کے باوجود آپ اپنے پاکستان کو سنبھال نہیں پا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہے وہ مسائل کہ وہ آپ کی افادیت پسند سوچ، آپ کو مزے لینے والی جو سوچ ہے وہ آپ کے اندر سافٹ ویئر ڈال دیا گیا ہے، اور آپ کو کہا گیا کہ یہی جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا اتنی دیر تک کچھ نہیں آپ کے پاس ہوگا۔ اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹیکنالوجی اور سائنس ہوتی کیا ہے۔ یہ بھی ایک الگ ہے کہ آپ موبائل کو سارے ٹیکنالوجی اور سائنس سمجھ رہے ہیں کہ شاید موبائل جو ہے یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کو کون ٹیکنالوجی کہتا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہے؟ اس کی وجہ سے جو بربادی ہو رہی ہے وہ صرف اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی آپ مجھے بات بتائیں، وہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پھر بم بنائیں گے، پھر لوگ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، پھر ہم دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ دشمنوں کے مقابلے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ جس طرح سے بھی ہو سکے تم اپنی قوت اکٹھی کرو، نہیں، وہاں پر لفظ مستطاعتم آیا ہے کہ تم اپنے گھوڑے تیار رکھو اور قوت اکٹھی کرو، مستطاعتم، جتنی تم میں ہمت ہے۔ باقی پھر دیکھ لینا جتنی تم میں ہمت تھی، رسول پاک میں جتنی ہمت تھی، آپ نے 313 ساتھی لیے، کسی کے پاس تلوار تھی کسی کے پاس نہیں تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مجمع کے آگے پھر بیچ میں، وہاں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بالے ہیں، سب کچھ ہے اور ہر کھانے پینے کی چیز ہے۔ یہاں نبی کے پاس بھوک ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ ساتھیوں کے پاس گھوڑے ہیں، نہ سواریاں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس ایمان ہے، اور وہاں ایمان کی دولت نہیں ہے۔
اب کون سی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہہ سکتی ہے کہ یہ حتمی یقینی بات تھی کہ یہاں پر یہ کچھ ہوگا؟ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہاں پر نشان لگا دو، یہاں پر عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا قتل ہو کے، سارے بندے یہاں قتل ہو کے گریں گے۔ رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا دیتے ہیں، صبح جنگ کا وقت آتا ہے، ہر وہ بندہ وہیں گرتا ہے جہاں حضور نشان لگا دیے، اور ذرا برابر دائیں بائیں۔ کون سی نبی کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی؟ یہ مجھے بات بتائیں۔ کیا نبی علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی چیزیں موجود تھیں؟ نہیں۔ نبوت ایک الگ چیز ہے، سائنس ایک ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے۔ آپ جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ایمانیات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ چیزیں تو وہ ہیں جو غیر حتمی ہیں اور غیر یقینی ہیں، اور بالکل ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ کب یہ ان کے حالات بدل جائیں، کب کچھ بدل جائے۔ کبھی سائنس کوئی آپ کو، اور اس پر آپ نے میرے پچھلے سارے خطبے سن لیے ہیں کہ میں نے کس طرح پرانے ارسطو سے لے کر آج تک نیوٹن اور آئنسٹائن تک کس طرح سے گفتگو کر کے بتایا کہ کس طرح ان کے نظریات چینج ہوتے رہے اس کائنات کے بارے میں، اور کس طرح اس کے اوپر فائن مین نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ ساری چیزیں کس قسم کی ہیں جس کی وجہ سے ہم آج اپنے ایمان ان سے ثابت کریں۔ ایک تو یہ افادیت پسند ذہن، دوسرا جسم کی لذتیں، فکر جو فائدہ سمجھا دے اس کو حاصل کرنا اور پھر اس کے مزوں کے اندر ڈوب جانا، اس کی وجہ سے آپ کا جو ذہن ہے وہ اس طرف کو نہیں آتا، اس کی مخالفت۔ کیوں؟ آپ جسم کی لذتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں، آج کا نوجوان اور آج کا انسان اس قدر عادی ہو گیا ہے کہ لذتیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ آپ دیکھتے ہیں یورپ کے اندر ابھی یہ پرینکس کا ہی دیکھ لیں کہ وہ پرینکس کرتے ہیں سارے دن میں، ایسے مذاق کرتے ہیں جن کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دیکھنے والا کچھ حقیقت کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں وہ بن رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یلعبون۔ قرآن مجید نے کہا جب ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ہمارے عذاب ان پر آ گیا تو وہ اس وقت کھیل کود میں مشغول تھے، کھیل کود میں مشغول تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کھیل کود میں مشغول ہیں، وہ ذائقوں میں مشغول ہیں، آپ 24 گھنٹے کھانے کے اوپر توجہ، اور پورے ٹی وی چینل بنا دیے گئے ہیں جس کے اوپر وہ صرف اپنے کھانے کو ان کرنے کے لیے، اور اس میں کون سی ڈیری آپ دیکھیں گے اس کے اندر پولٹری کی صنعت کو، یعنی وہ جو زہر ہے جو کہ کھلایا جاتا ہے اس چکن کے ذریعے سے ہم کو اور ہماری پوری قوم کو، اس کو ان کرنے کے لیے انہوں نے اتنے چینل بنا دیے، اتنے چینل اس پر بنا دیے سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا پر، کہ 24 گھنٹے آپ کھانے بناتے رہیں، یہ چیزیں کھاتے رہیں۔ اتنے اس کی نتیجے میں نکلا کیا؟ اتنے ہوٹلز بن گئے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہم نے کتنا کا کھانا کھانا ہے۔ آج وہ ہوٹل کھل گیا، پرسوں وہ ہوٹل، اور پھر ان ہوٹلوں کو آپ نے سٹیٹس سمبل بنا لیا کہ جس نے ان ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھایا اس کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، وہ آپ اس کو جاہل سمجھتے ہیں، بیکورڈ سمجھتے ہیں، آپ اس پر ہنستے ہیں کہ اس نے ابھی تک وہاں، یعنی آپ کے معاشرے کی اقدار بدلی جا رہی ہیں۔ آپ کے اندر اس آدمی کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا جو آدمی اس طرح کے ہوٹلز کے اندر یا اس طرح کے موٹیلز کے اندر جا کر وقت نہیں گزارتے ہیں۔ جنہوں نے شمالی علاقہ جات دیکھے نہیں ان کو جاہل تصور۔ آپ کے ہاں کا مقولہ ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی وہ دنیا کو ہی نہیں سمجھ سکا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں معیار زندگی کیا بن گیا ہے، وہی چیزیں کہ وہ جسم کی لذتیں ہیں، اور طرح طرح کا کپڑا، اور یہ آؤٹ فٹر بن گیا ہے، یہ کھاڈی بن گیا ہے، یہ HSY بن گیا ہے، یہ آپ گیپ کی چیزیں پہن رہے ہیں، آپ کے یہاں برانڈز آ گیا۔ اب وہ آدمی برانڈز کو نہ مانے نہ پہنے تو آپ کے نزدیک، اور مصیبت ایک اور بھی بنا دی ان لوگوں نے کہ برانڈ کی چیز سب سے اچھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک چیز مسئلہ بن گیا۔ یعنی آپ کو پیور کاٹن، آپ دیکھیں کہ وہ کپاس جو آپ کے گھر گھر میں ہوتی تھی، جو آپ روئی کاٹتے تھے، مائیں چرخہ کاٹتی تھی، کھڈی پر بنا جاتا تھا، اب آپ کو پیور کاٹن حاصل کرنے کے لیے ایک برانڈ پہ جانا پڑتا ہے جہاں پر جا کر وہ مہنگا ترین کاٹن کا کپڑا آپ کو دیتے ہیں، اور وہ جعلی کپڑا پولیسٹر سے بنا ہوا وہ آپ کو عام ہر جگہ پر مل جاتا ہے۔ یعنی آپ کو اس طرح سے مجبور کیا جاتا ہے کہ اب آپ مجبور ہو کر جا کر وہ کام کریں۔ اعلیٰ چیزیں، خالص چیزیں آپ کو مہنگے داموں فروخت کی جائیں گی، آرگینک چیزیں جو ہیں وہ مہنگی بک رہی ہیں، نان آرگینک چیزیں اور سستی بک رہی ہیں، آپ وہ کھا رہے ہیں اور انسان بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور انسان مر رہا ہے۔ جسم کی لذتیں، یہ دو وہ چیزیں ہیں، ایک افادیت پسند ذہن اور دوسرا جسم کی لذتیں۔ یہ کرتی کیا ہیں؟
یہ پھر دونوں چیزیں دو صلاحیتیں ختم کر دیتی ہیں. دو چیزیں یہ دو صلاحیتیں ختم کرتی ہیں، وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز اس کے اندر کے اہم مسائل پر غور و فکر کرنا. جب ایک آدمی ہر وقت اپنی افادیت پسند چیزوں پر غور و فکر کرتا رہے گا تو وہ ایمان کے بارے میں کیا سوچے گا؟ مجھے یہ بتا دیں. وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس کی صفات کے بارے میں کیا سوچے گا؟ خدا کے جلال کے بارے میں کیا سوچے گا؟ خدا کی جمالی صفات کے بارے میں کیا سوچے گا؟ خدا کے کمالی صفات کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اللہ کے نوال کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس کی غفوریت، رحیمیت، اس کی ذات، حی، قیوم، مرید، ارادہ، سمع، بصر، کلام، وہ اللہ کو کیسے سوچے گا؟ وہ اللہ کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تیرے رب کی باتوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ نشانیاں پائیں گے. تو جب آپ نے اللہ کی باتوں میں غور و فکر ہی نہیں کرنا، غور و فکر ہی اپنے مزے کی چیزوں کے بارے میں کرنا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو کہاں پائیں گے؟ جب ایک آدمی نے ہر وقت اپنے سامنے لذت بری چیزوں کو سوچتے رہنا ہے، مطلب آپ بھانڈوں کو سنتے ہیں، مراسیوں کو سنتے ہیں، کنجروں کو سنتے ہیں، آپ پھر کنجروں والی گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں، بھانڈوں جیسی گفتگو، آپ جگت بازی کے اندر آگے چلے جاتے ہیں. پورا معاشرہ فیصل آباد تو مشہور ہے اس بارے میں کہ فیصل آباد کے لوگ جگت باز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں. کیوں مشہور ہو گئے؟ آپ کے ہاں یہ کیوں نہیں مشہور ہو گئے کہ فیصل آباد کے لوگ سب کے سب حدیث پڑھنے والے ہوتے ہیں؟ یہ سب کے سب بات بات پر قرآن پاک کی آیات پیش کرنے والے ہوتے ہیں. یہ سب کے سب بات بات پر اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا، یہ وہ عام چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہو رہی ہیں لیکن آپ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کو گرہن لگے تو ساری دنیا اٹھ کے دیکھنے لگ جاتی ہے ابھی سورج کو گرہن لگا ہوا ہے. ہر بندہ پریشان ہوتا ہے جی کیا پڑھنا چاہیے اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے. وہ اللہ کی قدرت جو دن بھر آپ دیکھتے چیونٹی ہے، اس کے اندر میدا ہے، جگر ہے، آنکھیں ہیں، وہ لے کر جاتی ہے. اللہ کی عجیب قدرت ہے، لیکن چونکہ وہ دن رات آپ کے آمنے سامنے پھرتی رہتی ہے اس لیے آپ کو اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا. کیوں؟ دن رات یہ تماشا ہوتا ہے. اسی طرح یہ باتیں دن رات آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں موجود ہیں کہ آپ کی ذات کو کس حوالے سے جانا جا رہا ہے. آپ کے شہروں کو زندہ دلانے لاہور کس لیے جانے جاتے ہیں؟ کیوں؟ وہاں کنجر خانہ ناچ گانا ہوتا ہے، پتنگیں اڑتی ہیں، وہ ساری رات اپنی بسنت کے اندر گزار دیتے ہیں. وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ہولیاں دسہرے منائے جاتے ہیں. وہ لوگ یہ زندہ دلانے لاہور ہیں. گجرانوالہ والے کھانے پینے کے شوقین ہیں، وہاں چڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پائے ہیں، وہ اس وجہ سے ملتان کا سون حلوہ مشہور ہے. آپ دیکھیں کہاں ہیں آپ پھنسے ہوئے. آپ ذرا سوچیں اس کے بارے میں. ذرا سوچا کبھی آپ نے کہ یہ چیزیں وہاں کی مشہور ہیں، تقویٰ کیوں نہیں وہاں کا مشہور؟ مجھے یہ بتائیں. وہاں کی نمازیں کیوں نہیں مشہور کہ وہاں کے علاقے کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں کے لوگ روزے رکھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں مشہور؟ آپ مجھے یہ بتائیں کیوں؟ آپ کے ہاں لذات سے اٹھ کر اوپر کوئی ایسی سوچی ہی نہیں جاتی جس سوچ کی وجہ سے آپ اللہ اور اس کے رسول پر غور کریں. آپ کے ہاں یہ بانڈ اور مراسی کیوں آپ کی زبانوں پر ان کا چرچا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچتے ہی نہیں. آپ بات بات پر حدیث سنا ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ اپنے نبی کو جب سوچتے نہیں تو آپ نے اپنے حدیث سنانی کیا ہے؟ جب سوچیں گے تو پڑھنا پڑے گا تو وہ پھر حدیث کی طرف رجوع ہوگا. نہیں ہوگا تو کسی عالم کی صحبت ڈھونڈیں گے کہ جو آپ کو نبی پاک کی حدیثیں سنائے. لیکن آپ کیوں نہیں یہ سوچتے ہیں؟ یہ ہے وہ افادیت پسند ذہن. جب آپ یہاں پر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے کہ میں نے اس آدمی کو اس طرح سے لوٹنا ہے، میں نے اتنے پیسے کا سودا کر کے 1 روپے کا سودا ہوا 4 آنے پہ میں نے بیٹھ جانا ہے، 25 پیسے پہ میں بیٹھ جاؤں گا، ساری منڈی مل ملا کے فیصلہ کر دیتی چل یار چھوڑ اس پہ 4 آنے لے لے، اس کے ساتھ باقی یہ بیٹھ گیا. بندہ پارٹی بیٹھ جاتی بڑے آرام سے. وہ 2 نمبری سوچتی رہتی ہر وقت. تو جب اس نے یہ 2 نمبری سوچنی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں وہ 2 نمبری کیا ہوتی کہ میری ذات کو فائدہ ہو جائے، میں جلدی سے جلد امیر ہو جاؤں، میرے پاس پیسے آ جائیں. تو وہ مجھے یہ بتائیں پھر وہ آخرت کو کس طرح سے سوچے گا؟ کس طرح وہ اللہ کے حساب کو سوچے گا کہ میں نے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے اور اللہ پاک نے مجھ سے ایک ایک پیسے اور ایک ایک پائی کا حساب پوچھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اللہ نے ابن آدم کو جب اپنے سامنے کھڑے کرنا ہے نا تو 5 سوال اللہ پاک نے کرنے. اور حضور نے بتاؤں وہاں کیا لفظ بولا ہے کہ ابن آدم کو قدم نہیں اٹھانے دے گا، یعنی پیر بھی پٹن نہیں دینا. یعنی ایک قدم ذرا ہل کے ادھر ادھر نہیں ہل کے ادھر ہی کھڑا رہ، جواب دے مجھے.
اور اس میں سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ مجھے یہ بتا یہ مال آیا کہاں سے تھا اور تو نے خرچ کہاں پر کیا، یہ مجھے بتا. یہ سوال کا جواب مجھے چاہیے. مجھے سارے باتیں بعد میں ہوں گی. 5 سوال پوچھے جائیں گے، وہ بعد کی بات ہے. پہلے پیسوں کا پوچھا جائے گا کہ مجھے پیسوں کے بارے میں بتا، یہ پیسے آئے کہاں سے تھے اور یہ پیسے پھر گئے کہاں پر. اس کا سوال مجھے ہونے دے. کس طرح سے تو نے حاصل کیا؟ حلال کے ذریعے سے حاصل کیا یا حرام کے؟ بہنوں کا حصہ کھا گیا تھا، بھائی کا حصہ کھا گیا تھا، لوگوں کو لوٹ کر کھا گیا تھا، منڈی کے پیسے کھا گیا تھا، بندہ مر گیا، تو نے بعد میں اس بندے کے پیسے دینے تھے، اس کے گھر میں اس کے بچوں کو نہیں پہنچائے کہ کھا جاؤ. اس کے بچوں کو کون سا پتا ہے کہ اس کے پیسے ہیں بھی یہ نہیں ہیں؟ تو یہ ہے تمہارے لیے پیسے. یہ نبی پاک. اب مجھے یہ بتائیں کہ اپروچ اور بندے کی سوچ وہی جب اس کی افادیت پسند ہو جائے گی اس دنیا کے بارے میں تو وہ آخرت کے بارے میں کس طرح سوچ سکے گا. یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر یعنی 3 سوچیں میں نے بیان کی ہیں. اگر آپ نے میری گفتگو پر غور کیا ہے، ایک اپنے اللہ کو سوچنا. جب وہ اللہ کو نہیں سوچے گا تو 24 گھنٹے یہی سوچی جائے گا موبائل لینا کیسے ہے، میں نے یہ موبائل بیچ کے دوسرا کیسے لینا، یہ خراب ہے، اس کا پتہ نہ چلے، اس کی سکرین ڈلوا کے میں ویلا کر دوں، فارغ کر دوں کسی. یعنی سوچ. اور پھر دوسری بات کیا، جب وہ اللہ کو نہیں سوچے گا تو اللہ کی نشانیوں کو بھی کسی صورت نہیں سوچ سکے گا. اور جب وہ ان بانڈوں مراسیوں کنجروں کو اور ان اداکاروں فنکاروں اور سٹارز جن کو آپ کہتے ہیں ان کو سوچے گا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں سوچے گا. اور جب وہ نبی کو نہیں سوچے گا تو اس کے منہ پر حدیث شریف کہاں پر آئے گی اور اس کے منہ پر کس طریقے سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ذکر ہوگا. جب وہ ہر وقت اپنے لوگوں کو لوٹنے کے بارے میں سوچتا رہے گا تو پھر آخرت کی جواب دہی کی سوچ اس کے ذہن سے نکل جائے گی. اس کو کہتے ہیں افادیت پسند سوچ. اور پھر افادیت پسند سوچ کے بعد دوسری چیز اس کے اندر، جب وہ آدمی افادیت پسند سوچ کے اندر آ جائے گا تو جو چیز اس کو فائدہ دے رہی ہے اس کے خلاف سوال اٹھانے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی. دوسری چیز جو ختم ہوگی وہ کویسچن ریز ہی نہیں کر پائے گا کسی صورت میں، وہ سوال ہی نہیں اٹھائے گا کہ یار یہ جو چیزیں میں کر رہا ہوں یہ غلط ہیں کہ صحیح ہیں. وہ کہتا ہے مجھے مزہ آ رہا ہے اس لیے یہ صحیح ہے، اس لیے اس میں کون سی غلط بات ہے، مجھے یہ بتائیں نا. اس لیے جب آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ کہیں گا بھائی اپنا دین اپنے پاس رکھو، آپ آرام سے بیٹھو، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. یعنی وہ آپ کو چپ کرا دے گا. یہ سوچ ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں اٹھے گا کہ میں کون سی زندگی لے کر آیا ہوں، میں کہاں سے آیا تھا، مجھے کس نے پیدا کیا، میں کس لیے ادھر آ کے رک گیا ہوں، پھر مجھے کیوں قبر میں لوگ ڈال کے آ جاتے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے. وہ اپنے بارے میں کبھی سوچے گا ہی نہیں، کبھی اپنے بارے میں اس کی اپروچ ہی نہیں آئے گی. وہ کبھی یہ سوچے گا ہی نہیں کہ یہ جو میرا ابا پیدا ہوا تھا، آخر میرا دادا بھی تھا، میرا باپ ہے، اب یہ زندہ رہا، جوانی گزاری، بڑھاپے میں آ گیا ہے، ابھی میں اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو اپنے ابے کو دونوں کو دفن کر کے آ گیا ہوں، کیا میں بھی ایسے ہی دفن ہو جاؤں گا؟ تو اگر میں بھی ایسے ہی دفن ہو جاؤں گا، ان لذتوں کا اینڈ یہی ہے کہ آخر دفن ہو جانا ہے، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ ان لذتوں کے اندر پڑھ کر مجھے کون سی زندگی گزارنی چاہیے. آیا غفلت والی زندگی گزارنی چاہیے یا پھر مجھے اپنی کوئی ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو غفلت سے مبرہ ہو اور مجھے غفلت سے دور ہو کے بیداری کی زندگی گزارنی چاہیے. یہ ایک سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ چیزیں جن چیزوں کے ذریعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم کو ہم نے ایسے ہی بنا دیا ہے. یہ ہے وہ چیز جو آپ کے ذہن میں جب سوال، اللہ نے سوال اٹھایا کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا. وہ جو میں نے کہا کہ افادیت پسند ذہن جو ہے وہ اپنا ختم ہو کر رہ جائے گا، اس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اسی طرح سارا کچھ ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا. یہ ہمیں سوچنے کی یہ اصل ضرورت ہے کہ جو بھی چیز ہے آپ متوجہ رہیں. میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے، متوجہ رہنا چاہیے. کسی یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جب استاد لیکچر دے رہا ہو نا تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ سروں پر پرندے تھے کہ اگر ہم نے حرکت کی تو اڑ جائیں گے. جو سوال آخرت پر توجہ دلا رہا ہے وہ تو اس قسم کا آپ کی توجہ مانگنا چاہتا ہے کہ آپ اس وقت آخرت میں کھڑے ہوئے ہوں، پل صراط آپ کے سامنے ہو، روز حشر مچا ہوا ہو، آپ کے نامہ اعمال میں کچھ نہ ہو، آپ ننگے وہاں پر کھڑے ہیں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں. یہ ہے وہ سوال. جب یہ سوال آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے اور آپ اس دنیا میں پہنچ جائیں گے تو خطبے کا اثر آپ کے دل پر ہوگا. اگر آپ کے دل پر اثر نہیں ہوتا جمعے کے خطبے کا تو آپ وہاں تک گئے نہیں.
میں آپ کو یہاں پھر لے جا سکا نہیں، اور اگر آپ نہیں جا سکے اور میں نہیں لے کر جا سکا تو یہ خطبے ادھر لپیٹ کر جو ہی مسجد سے باہر جائیں گے فرشتے ہمارے منہ پر مار دیں گے، اٹھاؤ کہ نہ تم نے صحیح طرح سے سنا نہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر اس کو جمایا۔ اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی جب تک اپنی افادیت پسند سوچ اور جسم کی لذت سے اوپر اٹھ کر اپنے اندر یہ سوال نہ پیدا کر لے کہ مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، کیا مجھے اسی طرح پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کہا آباسا لفظ بولا ہے، خام خواہی تمہیں پیدا کر دیا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تم خام خواہی تم پیدا کر دیے گئے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی تمہارے آنے کا مقصد ابس کہتے ہیں کسی کام کو کہ فضول کام ہو جانا، ایسا کام جو لا یعنی ہو، بےہودہ ہو، جس کام کا کوئی مطلب نہ ہو، ایسے ہی خام خواب جا رہے تھے، آپ نے رستے میں ایک دیکھا پتھر، آپ نے اس کو ٹھوکر ماری، کبھی ادھر پھینک دیا، ڈبہ تھا ڈبے کو ٹھوکر ماری، وہ ادھر گر گیا۔ اللہ نے کہا کیا میں نے اس طرح تمہیں پیدا کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو میرے بنانے میں کوئی پلان داخل نہیں تھا؟ تم سمجھتے ہو کہ میرے بنانے میں کسی قسم کی کوئی پلاننگ اور تیاری نہیں تھی؟ یہ کل ہی ایک مولوی صاحب کا میں نے سنا کہتا جی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے مشورہ لیا میں بندہ بناؤں یا نہ بناؤں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یہ عالم دین ہے، اور عالم دین بھی اتنا بڑا بھی میں آپ کو بتاؤں، میں حیران رہ گیا سن کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا اوہو، اللہ مشورہ جب مانگنے لگ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو خدا کو کون مشورہ دے سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے خدا کے سامنے لا یتکلمون، کسی کی جرت ہے اللہ کو مشورہ دے سکے؟ یہاں اس کو کوئی نئی بات سمجھایا کہ اللہ تجھے نئی بات سمجھ آئی ہے؟ وہ میں حیران ہو گیا، بھئی ایک تو ویسے تجھے قرآن مجید نہیں سمجھ آیا، دوسرا تو لوگوں کو بھی غلط بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مشورہ مانگا تو اللہ نے بھی تو مانگا تھا، علم غیب ثابت کر رہا تھا نبی پاک کا، تو اللہ نے یہ مشورے مانگنے، اللہ نے تو رکھا ان کے سامنے کہ فرشتوں یہ کچھ ہوگا، یہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، اور ان کو اپنے پلان سے اور اپنے علم کو واضح کیا کہ یہ ایک میں خلقت بنانے۔ انہوں نے کہا یا اللہ، اختیار کی طاقت رکھتی ہوئی یہ قوم جس کے بارے میں تو یہ تفصیلاً بیان کر چکا ہے، تو وہ تو پھر یہ بھی کرے گی۔ یعنی انہوں نے اپنے شبہات کا بیان کیا کہ یا اللہ پھر کیا ہوگا اس وقت، تجھے غصہ نہیں آئے گا؟ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی۔ افسوس اس کو قصہ آدم اور ابلیس اور قصہ آدم ابلیس اور ملائکہ ہی سمجھ نہیں آیا۔ تو بات آپ کو سمجھانے کی یہ تھی کہ یہی بات ہے، اور اسی بات کو لے کر کے میں نے آج اس پر بات گفتگو کی ہے۔ اب یہاں پر مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں جی آپ غامدی صاحب کے فتووں کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ غامدی جز کو کل سے الگ کر کے فتویٰ دیتا ہے۔ غامدی کیا، ہر وہ جدید آدمی جتنا راشد شاذ ہو انڈیا کا، یا پھر یہ غامدی ہو یا مولوی وحید الدین خان ہو، یہ 3-4 فتنے اٹھے اس دور کے اندر، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ان کا جواب آپ ان کی مخالفت کیوں کرتے؟ کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ جزو کا علم کل کا علم نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اس جمعہ پورا آپ کو پڑھایا تھا کہ میز کا یہ ٹکڑا ہے تو یہ کاٹ کے آپ لے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سارے کل کا علم ہو گیا۔ H2O آپ نے بنایا ہے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہ اس کے O کا آپ کو پتا چل گیا تو اس کا مطلب پوری آکسیجن آپ کو سمجھ آ گئی ہے، نہیں۔ H2O بالکل ایک الگ ہے، وہ پانی جو بنے گا اور اس کا دوسرا فارمولا ہائیڈروجن ہوگی، آکسیجن ہوگی تو ہی پانی بنے گا۔ آپ ایک ہائیڈروجن کو لے کے پانی کا ذکر نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جز کا اس کو کیا ہے کہ جز کو کل سے الگ کر کے وہ فتویٰ دیتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے اسلام اور موسیقی جیسے دو برابر کی چیزیں، اسلام اور بے پردگی، اسلام اور رقص، اسلام اور مرتد کی سزا، اسلام اور شاتم رسول کی سزا، فنون لطیفہ اسلام اور مجسمہ سازی، وہ بالکل الگ کر کے مشورہ دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ پوری جو مشینری ہے اس میں سے الگ ایک پیج کو نکال لیتا ہے اور اس پر گفتگو کرنے لگ جاتا ہے۔ بے اسلام کے اندر ہر شے دوسری شے سے جڑی ہوئی ہے، ہر شے دوسری، جیسے میرا بدن میں ہر شے دوسری شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ نام کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اس انگلی کو کاٹ کے کاشف کہہ سکتا ہے؟ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ کوئی میری آنکھ کو خدا نخواستہ نکال کے کہہ سکتا ہے کہ وہ کاشف ہے؟ نہیں۔ کوئی کان کو کاٹ کے کہہ سکتا ہے یہ کاشف ہے؟ نہیں۔ یہ کل جز ہے، یہ میرے کل نہیں بن سکتا کسی صورت میں۔ اس لیے وہ جب ایک کل کو اجزاء میں جب تقسیم کر دیا جاتا ہے تو وہ کل اپنی حقیقت، اپنی روح، اپنی طاقت، اپنا جوہر سب کچھ کھو دیتا ہے۔ یعنی جب وہ چیز الگ ہو جاتی ہے تو وہ شے کی حقیقت بدل جاتی ہے،
اس شے کی روح بھی بدل جاتی، پھر اس سے لگ سے گفتگو کی جائے گی. انگلی کٹ گئی تو انگلی کی لگ سے گفتگو کی جائے گی. اب انگلی کے اندر روح نہیں رہ گئی ہے، انگلی بے روح ہو چکی ہے، تو اس کو پھر الگ سے ہم اس کو کہیں گے. پتے کو جب ہم نے درخت سے الگ کر لیا ہے تو پتے پر الگ گفتگو کی جائے گی. کیوں؟ وہ اس سے الگ ہو کے اس سے گفتگو ہو رہی ہے. اب ہم اس کے ساتھ درخت کو ریلیٹ کسی صورت میں نہیں کر سکتے. اسی طرح جب وہ اپنے ایسنس کو کھو دیتی ہے، اپنے جوہر کو کھو دیتی ہے، تو اس کے بغیر کچھ نہیں. اس لیے روح کے بغیر مادے کی کوئی حیثیت اور معنویت ہے ہی نہیں. جب ہمارا جسم ہے، یہ جسم کے اندر سے جب روح نکل جائے گی تو مجھے یہ بتائیں اس جسم کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہی آپ نے کبھی زندہ جسم کو دفن کیا ہے؟ کبھی ایک آدمی کے اندر روح ہو اور وہ دفن کر دیا جائے؟ یہ کل پرسوں کی بات ہے. وہ ایک بڑے معروف نعت خواں ہیں ذوالفقار صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، مرحوم ہو گئے. تو سارے لوگ ان کے دائیں بائیں کھڑے نا نبی پاک پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، جو ان کا بریلویوں کا طریقہ کار. تو وہ وہاں پہ نشان لگا کے نا ویڈیو پہ دکھا رہے ہیں کہ اس کے بھی لب ہل رہے ہیں. اگر اس کے لب ہل رہے ہیں تو بیوقوفو اٹھا لو بندے کو. تمہیں نہیں پتا بھی بندے کے لب ہل رہے ہیں؟ لب ہلتے بندے کو بھی کبھی کوئی دفناتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی کہتے ہیں ممتاز قادری ہنس رہا تھا، کبھی کچھ. اس طرح کی باتیں جب آپ کریں گے تو لوگ حیران نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ لوگ کہیں گے مولویوں کو کیا ہو گیا، اس کے لب ہل رہے ہیں تو وہ ہنس رہا ہے بندہ. ایسا کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر. اللہ نے جو فرما دیا وہ جسم روح الگ ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو قبر کے اندر نہیں ڈال سکتے. تو کیا ہے کہ جب روح کے بغیر مادے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، کوئی معنویت نہیں رہ جاتی. اور تو معنویت جب کسی بھی شے کی جب آپ کو نظر آئے گی تو اس شے کی کلیت کے اندر نظر آئے گی. یعنی آپ کو اگر میری حقیقت میرے جسم کی سمجھنی ہے تو میرے جسم کے اندر روح ہونا بھی ضروری ہے اور میرے اندر جسم ہونا بھی ضروری ہے. نری روح ہو تب بھی آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کو کیا پتا روح کیا چیز ہے؟ کوئی آدمی آج تک نہیں بتا سکتا روح کون سی چیز ہے. ہوتی وہ ہے لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ میں بیٹھا ہوں میرے اندر سے نکل گئی اور اس کے بعد میں مردہ ہو گیا اور کسی نے نکلتی ہوئی دیکھی بھی نہیں آج تک وہ نکل رہی ہے. کسی نے آج تک اس کو چھو کے نہیں دیکھا، کسی نے اس کا کوئی وزن کر کے نہیں دیکھا، کسی نے کبھی اس کی خوشبو نہیں سونگھی، کسی نے اس کو ٹچ کر کے نہیں دیکھا، کسی آدمی نے نہیں دیکھا. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی کلیت کیا ہوتی؟ جب تک اس کا جسم اور اس کی روح اکٹھے نہیں ہوتے اتنی دیر تک اس شے کی معنویت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو معنویت کسی شے کی اس کی کلیت کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح دین کے اندر آپ جب ٹوٹے ہوئے اجزاء سے معنویت ختم ہو جایا کرتی، اس سے کوئی جسم سے جب اجزاء ٹوٹ جائیں تو اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے. تو آج کل جو عالم ہیں ان کے فتوے کیوں معنویت سے خالی گامزی کے؟ کیونکہ جب کسی جز کو اس کے کل کے سینیریو سے الگ کر کے، اس کی کلیت سے لگ کر کے کسی جز پر آپ فتویٰ دیتے ہیں تو یہ فتویٰ غیر علمی فتویٰ ہوتا ہے اور یہ غیر روحانیت والا فتویٰ ہوتا ہے. یہ اب آپ کو سمجھ آئی؟ وہ جسم کو لگ کر لیتا ہے جب اس کے اوپر سے تو پھر اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے. اسلام ناچنے گانے کے لیے آیا ہے؟ ذرا آپ یہ سوچیں، وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کانک غریب عابر السبیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی اس دنیا کے اندر تو اس طرح رہ کہ جیسے راہ ایک پردیسی کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹس چینج کر دیا. کانک غریب، غریب ہماری طرح غریب نہیں. عربی زبان میں غریب کہتے ہیں پردیسی کو جو دوسرے دیش میں چلا جائے، دوسرے شہر میں چلا جائے. پردیسی ہو گیا ہمارا دوست، ٹھیک ہے نا. پردیس، وہ دوسرے دیش میں چلا گیا، دوسرے ملک میں چلا گیا. تو پردیسی کی طرح رہ، یعنی تیرا اصلی دیش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی ہے، جنت ہے یا پھر جہنم ہے اگر بندے کا پتر بن کر رہے گا. تو کأنک غریب، پھر اور فرمایا نہیں، فرمایا چھوڑ. پردیسی بھی کچھ دیر وہاں دل لگا لیتا ہے، کسی مشغلے میں شغل لگا لیتا ہے. ہوٹل میں گئے، چلو جی سوئمنگ پول پہ چلتے ہیں جی، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں جی، ہوٹل کا کھانا نہیں. او عابر السبیل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. فرمایا تو رکنے والا نہیں، راہ چلتا ہوا جو چلی جا رہا ہے نا مسافر. زندگی کیا ہے؟ چلی جا رہی، رک رہی. آپ سو بھی جاتے ہیں تب بھی چلی جاتی ہے. آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کا خون گردش میں ہے، زندگی گزر رہی ہے. کبھی یہ ہوا کہ آپ رات کو بٹن دبا کر سو جائیں کہ صبح زندگی اتنے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز ہیں نا. آپ کو رات پہ بڑھاپا آ رہا ہے، رات کو جو بال سفید ہونے تھے ہو گئے، صبح اٹھ کر دیکھا بال سفید ہو گیا ہے.
ہیں جی، جسم میں وہ طاقت نہیں رہ گئی. تو یہ ہے وہ چیزیں کہ نبی پاک یہ بتانے کے لیے آئے کہ بندے موسیقیاں ناچے. پردیسی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے, وہ مجسمہ سازی ٹک 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 شیر بناتا ہے. ہیں جی, یہ بنا دیے نا ملک ریاض نے, اتنے بڑے شیر بنا دیے, مجسمے بنا دیے. کیسے بت پرستی شروع ہوگی؟ اسی طرح ہی آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی. آپ کے جہاں کوئی ٹاؤن کاٹا جاتا ہے اس کے آگے ہاتھی بنا دو, شیر بنا دو, چیتے بنا دو, لوگ اس طرف آئیں. مصر کی وہ فرعونوں والی تہذیب, وہ فرعونوں والی تہذیب جس کو موسیٰ علیہ السلام توڑ کر آئے, وہ تہذیب اب آپ کو یہاں پر دکھائی جا رہی. آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ کیسے آپ کا سب کچھ چینج ہو رہا ہے, اور آپ کی ایلیٹ کلاس وہاں جا کے رہتی ہے, اور آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ کا سب کا گھر وہاں پر ہو. آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ غیر ارادی طور پر اور غیر محسوس طریقے سے آپ اللہ کی عبودیت سے نکل کر شیطان کی عبودیت میں جا رہے ہیں. آپ کو محسوس نہیں ہوتی یہ چیزیں؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ آپ کا ذہن اس طرف جاتا نہیں, کوئی آپ کو بتاتا نہیں. کیوں؟ میں مولوی ہوں, میرا بھی دل کرتا ہے میرا گھر بھی ادھر ہی ملک ریاض والے وہ بڑے سے گھر میں ادھر سے ہو, میں پھر اے سی لگا ہو, میری گاڑی یوں کر کے گھوم کے وہاں پر جائے. تحفظ بڑا ہے جی, بہت تحفظ ہے وہاں پہ. تحفظ کس شے کا ہے؟ موت کا تحفظ. اللہ نے فرمایا فی بروج مشید, ان سے کہو یہ بڑے بڑے میناروں کے اندر بھی چلے جائیں نا, ہم وہاں سے جا کے بھی ان کی روحوں کو نکال کر لے آئیں گے. یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم وہاں سے بھی جا کر لے آئیں گے. یہ کتنے کتنے بڑے بڑے محل ہیں جو اللہ نے دنیا کے اندر بنائے, کتنے کتنے مضبوط قلعے تھے, ان کے بادشاہوں کی روحیں خدا نے کھینچ نہ لی, خدا نے ان کو وہاں سے نکال نہ لیا. یہ ہے وہ مجسمے بنائے گا, وہ رقص کرے گا, وہ عورت بے پردہ ہو کر, یہ لپسٹک, جب عورت بے پردہ ہوتی تو کیا صرف وہ بے پردہ ہی ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کہتے ہیں نقاب کرنا جائز ہے, یہ نہیں, چھوڑو, جب وہ بے پردہ ہوتی ہے تو وہ کیا صرف بے پردہ ہوتی؟ نہیں, وہ بے پردگی کے ساتھ بے حیائی بھی ساتھ لے کر آتی ہے. بے پردگی اور چیز ہے, چہرے سے نقاب ہٹا دینا ایک الگ چیز ہے, اس کے بعد بن ٹھن جانا, چہرے سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک, اس کے جوتے, اس کی نیل پالش, اس کے کیپری کپڑے, اس کے بریک کپڑے, اس کے تنگ اور چست کپڑے, اس کے چہرے پہ ملا ہوا غازہ, اس کے منہ پر کٹ پوری لگی ہوئی, اس کے چہرے پہ لگی ہوئی ساری وہ جتنے فیشل کیے ہوئے وہ ماسک, وہ لپسٹکیں, وہ مسکارے, وہ آئی لائنر, وہ ڈسکو, وہ سر کے بال, وہ شیمپو کیے ہوئے, وہ کٹا ہوئے بال. تو عورت کیا جب بے پردہ ہوتی تو صرف کیا وہ بے پردہ ہی ہوتی ہے؟ نہیں, اس کے بعد وہ بے حیا بھی ہو جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جب عورت آ رہی ہو اس طرح کی تو سمجھ لو شیطان تمہاری طرف چلا آ رہا ہے. اور فرمایا اگر وہ مڑ کر چلی گئی ہے تو ابھی بھی ذہن میں رکھنا شیطان ہی مڑ کے جا رہا ہے, کیونکہ وہ جس لچک مچک کے ساتھ چلے گی دیکھنا تو انہیں پھر ہے پیچھے کی طرف سے اس کو. یہ ہے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام. اس لیے لوگ کہتے ہیں آپ غامدی صاحب کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ مجھے پتا ہے اس کا وہ جز کو کاٹتا ہے اور کل سے دور ہو جاتا ہے. اس کی گفتگو کے اندر معنویت اور روحانیت نہیں ہے. ایک عورت جب تنگ اور چست کپڑے پہن لے گی اس کے اندر سے شے ختم ہوگی, چاہے اس کو کوئی بھی نہ دیکھے, وہی اپنے وجود کو دیکھتی رہ جائے گی. تو آپ کو پتا ہے کہ آج عورت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے, اور مردوں کے بارے میں تو اور مشہور ہوگی کہ نرگسیت کا, نارکسزم سے کہتے ہیں, نرگسیت کا شکار ہو جانا, خود اپنے بدن کو چومتے رہنا, خود اپنے آپ کو اتنا پیار کرنے لگ جانا, اپنے آپ اتنا خود پسند ہو جانا کہ اپنے علاوہ کوئی اور نظر نہ آنا. یہ اس قدر بڑا مسئلہ ذہنی بن چکا ہے کہ پوری دنیا کے سائیکیٹرک لوگوں کے پاس یہی مسائل آ گئے. یہ جو آپ سیلفیاں بناتے ہیں, کبھی اس طرح کھینچ, کبھی اس طرح کھینچ, کبھی اس طرح کھینچ, آپ نوجوانوں کو یہ بیماریاں, عورتوں مردوں کو یہ ساری بیماریاں لگ گئی. یہ کس شے کا نام ہے؟ یہ اپنے آپ کو پوج رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کر پوج رہے ہیں کہ اس میں میں کیسا لگ رہا ہوں, اس میں کیسا میں لگ رہا ہوں. تصویر کا فتنہ نبی علیہ السلام نے ایسے بتا دیا تھا. مجھے تو اب سمجھ آئی, میں بھی کسی زمانے میں ان تصویروں کا بڑا حامی ہوا کرتا تھا کہ بنا لینے میں کیا حرج ہے. مولانا صاحب بھی کہتے تھے بنا لینے میں کیا حرج ہے. وہ تو بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف تصویر بنانا ہی ایک ہے, ضرورتاً تو تصویر چلو کہیں سمجھ آ گئی, اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی. کہتے ہیں نا جی شناختی کارڈ پر تصویر ہونی چاہیے, چلو شناختی کارڈ پر تصویر بھی ہوتی, لیکن آپ کیا کہتے ہیں, انگوٹھا لاؤ جی, بایو میٹرک,
اب آنکھ کے ذریعے سے کہ فقط صرف آنکھ اور اس کے ذریعے سے آپ ایئرپورٹوں کے اوپر بندے چور پکڑ لیتے ہیں، تو سمجھ آیا کہ تصویر اب ضرورت بھی نہیں رہ گئی ہے۔ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، سارا مسئلہ اس تصویر کا ہے۔ جائیں جا کر دیکھیں، تصویریں کھینچی لڑکے عاشق ہو گئے، موویاں بنائیں لڑکے عاشق ہو گئے، رنڈیوں کنجریوں کے اندر کے لوگوں نے اپنے اندر کی فلمیں، زنا کرتی ہوئی تصویریں فلمیں لوگوں نے بنا بنا کے اپلوڈ کر دیں، عورتوں کو زنا کرنے پر مجبور کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے یہ تصویر کا سہارا، ویڈیو کا سہارا۔ کوئی دنیا میں آپ گناہ کریں گے نا، اس گناہ کا اینڈ جا کے آپ کو تصویر نظر آ جائے گی۔ اب پتا چلا نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مصور کے اوپر لعنت کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو کہے گا کہ اس کے اندر تو جان ڈال، اب پیدا تو نے بنائی تھی یہ تصویر، اب جان بھی ڈال لے اس کے اندر۔ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، مسئلہ تصویر بنانے پر نہیں ہے، مسئلے کے اندر جو معنویت تھی، کیا چیز جا کر اس ایک تصویر بنانے سے کون سی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے، یہ ہے وہ چیزیں جس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ہے وہ نالج جو میں آپ کو اب دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے یہ دو چیزیں آپ کو بتائی کہ آج کا افادیت پسند ذہن اور لذتوں والا جسم نہ اہم مسائل پر غور کر سکتا ہے اور نہ سوال اٹھانے کی صلاحیت کر سکتا ہے جب آپ کہتے ہیں اردو زبان میں منہ کھائے آنکھ شرمائے۔ جب روٹی اندر جا رہی ہوتی نا، کوئی بندہ آپ کو کھلا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے مزے فل لینے ہیں ان چیزوں کے، تو اس چیز کے خلاف آپ نے خاک اٹھنا ہے، آپ نے خاک اٹھنا ہے۔ مزے آپ پورے دن رات کر رہے ہیں، موبائل سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی، 2 منٹ لگتے پھر موبائل، 2 منٹ لگتے پھر موبائل، 2 منٹ سٹیٹس کیا آیا، اب کس نے مجھے کمنٹس دیا، اب کس نے مجھے لائک کی، آج کس نے کیا سٹیٹس لگایا، تو آپ نے خاک اس کے خلاف ہونا ہے جی۔ آپ کا تو وہ اپنے دل کی باتیں بھی آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، اپنے گھر کی باتیں بھی لکھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کاش صاحب نظر لگ گئی، جی ہم ٹور پر گئے ہوئے ہیں، ہم فلانی جگہ پہ گئے، بچوں کو نظریں لگ رہی ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، میرے پاس خاک لینے کے لیے آتے ہو، خود تو سٹیٹس دن رات بدلتے اس کے اوپر۔ پھر کاروبار کہتے بند ہو گیا، جب لوگ آپ کو دیکھتے کہ پیزا کھا رہا ہے، جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ فلان جگہ پہ پھر رہا ہے، تو اس بندے کے دل سے جو آہ اور ہاں نکلتی ہے وہ آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے، آپ کو نظر لگ جاتی ہے۔ آپ نظر کے نہیں قائل، آپ کہتے جی ہم نہیں قائل، تو نہیں قائل تو جاؤ جہنم میں جلو مرو جو مرضی کرو، ہمیں اس سے کیا ہے، مرنا ہے تم نے مرنا ہے، جلنا ہے تم نے جلنا ہے، بیڑا غرق تمہارا ہونا ہے، ہم نے تو آمین کہنی مرنے کے بعد یا اللہ اسے بخش لئی، ہمارا کیا جاتا ہے، میری بات نہیں ماننی تو میرا تو بھائی جان کچھ نہیں جانا، ڈاکٹر کی بات نہیں ماننی تو بیماری کا خود بخود ہی بیڑا غرق اپنا ہی کرنا ہے نا۔ یہ ہیں وہ چیزیں، یہ وہ مسائل، آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے مسائل کہاں سے چلتے ہیں اور کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں۔ یورپ پورے کے اندر اتنے جنات ہیں، اتنے گندے جنات ہیں کہ سارے یورپ کو انہوں نے ذہنی مریض بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ گندے رہتے ہیں، ان کے مشرکانہ عقیدے ہیں، جنات ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور پورے کا پورا یورپ بیمار ہے، پورے کا پورا یورپ جا کے بیمار ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے وہ بڑے تندرست ہیں، اندرونی طور پر جو ان کو بیماریاں لگ چکی ہیں آپ کو تصور نہیں آ سکتا، جا کر ان کی رپورٹیں پڑھیں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے، آپ کو آتا جاتا ہے کچھ نہیں، جی میں کہتا ہوں کمے اتنے اسکول کا نہیں کبھی پورا پڑھا، پڑھنی یورپ کی انہوں نے انکشافاتی ان کی تحریریں پڑھنی، پڑھیں گے وہ لوگ جن لوگوں نے اس دنیا کو بدلنا ہے، جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزان گرامی، میں اس کو جز کو کل سے الگ نہیں کر سکتا۔ دین لینا ہے تو کیا اللہ فرماتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہونا تے پورا پورا داخل ہو، یہ نہیں کہ ادھا اندر تے ادھا باہر، ادھا تتر تے ادھا کان تے 10ویں وچلیا تیرا کی نام۔ یہ تیتر اور کوا نہ بنیے، آپ کو بننا پڑے گا، یا بن جائے مسلمانوں کی طرح شادیاں کریں، یا سیدھا سیدھا چپ کر کے اگنی کے 4 پھیرے لے کے آپ چپ کر کے کافروں کی طرح شادیاں کریں۔ اگنی رہ گئی ہے پھیرے، صرف ایک اگنی کے پھیرے، کہ آپ وہ اگنی کو لے لیں درمیان میں آگ، اس کے صرف یقین جانے پھیرے رہ گئے ہیں، صرف پھیرے، باقی کوئی شادی آپ مجھے بتائیں کہ وہ شادی آپ کی مسلمانوں والی شادی ہے، مجھے یہ بتا دیں ایک۔ اچھا دوسرا، صرف آگ میں جلانا باقی رہ گیا آپ کا، کہ آپ کے مردے کو آگ میں جاتے، باقی بتائیں ہندوؤں والی کون سی رسم ہے جو آپ نہیں کرتے مرگ پر، بتا دیں آپ مجھے۔ ادھا ہی وین، اسے ہی شور شرابہ، مردے کو مہندیاں لگاتے ہیں، وہ جو سدا سہاگن ہوتی ہے اس کو مہندی لگاتے ہیں، لال جوڑا، سوا جوڑا،
میں کہتا ہوں آپ جا کے جہالت کے آپ نے ابھی کبھی ان کو نہاتے نہلاتے دیکھا نہیں مردوں کو جس طرح سے یہ نہلاتے ہیں. آپ کو کیا پتا آپ کے گھروں میں آپ کے ابے کو اور آپ کی امی کو کس طرح کس نے نہلا دیا؟ آپ کو یہی پتا ہے نہلا درا کے ادھر آگے لے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب فوت ہو گئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے بیٹی کو بتاؤں کیا کہا؟ آپ جا کر کھڑے ہو گئے. جو نہلانے والی تھی حضرت بی بی غالب ام طیہ تھی، آپ نے ان سے کہا دیکھ بی بی اب میری بیٹی کو اس طرح سے نہلا، اس کو غسل دے، اب اس کے منہ میں پانی ڈال. خود پردے کے ادھر اس طرف رہے دوسری طرف رہے. پورا نبی پاک نے اس کو کہا ایسے کر ایسے کر ایسے کر. بیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا نہ بیٹی کو جسم کو دیکھا جا سکتا تھا. پیغمبر نے پردے کے ادھر کھڑے ہو کے اپنی کسٹڈی میں اپنی بیٹی کو غسل دلایا کہ کہیں میری بیٹی کو جاہلیت کے زمانے کا غسل ہی نہ دے دے کوئی. ورنہ اس سے پہلے عربی لوگ اپنے مردے دفناتے نہیں تھے، دفناتے تھے نا، اس سے پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا کس طرح دفنایا جاتا ہے. تو یہ وہ مصیبتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین جوز کر کے نہیں لینا. دین لینا ہے تو کل کا کل ہی لینا ہے جس کسی نے لینا ہے، نہیں تو چھوڑ دے. اللہ کو کوئی نہیں ہے کہ تم، اللہ کہتا ہے تم بعض آیتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے. خدا کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں اس طرح کے دین لینے کی. تو عزیزان گرامی یہ ہے میرا موضوع، اس کو اب میں کرتا ہوں ختم. دوسرا چیز اب اس کے اوپر آگے اب آ گیا آپ کا بیان بھی کل یا انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ العزیز عید کے دن شروع ہونے والے ہیں اپنے ذی الحج کے. تو اللہ تعالی ہمارا یہ مہینہ بڑا اپنا قبول و منظور فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ان 10 دنوں جیسے دن اللہ کے ہاں جس قدر یہ مقبول ہے کوئی اور دن اس قدر مقبول ہی نہیں جتنے یہ دن مقبول ہے. ان دنوں میں 9 کے 9 دنوں میں آپ نے روزے ٹکا کے رکھنے ہیں، جتنے رکھ سکیں. ایک رکھ لیں یا 9 جو رکھ گیا وہ تو کمال ہی کر گیا نا بندہ، وہ تو کمال کر گیا. 2 رکھ لیں 3 رکھ لیں، 9ویں کا تو ہر حالت میں رکھنا ہے نا. وہ تو بیمار بھی آپ پڑ جائیں نا 2 سال کے گناہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف ہو جائیں گے. اور ادھر ہی کرا لو سارے معاف. ایک روزہ 6 7 12 10 گھنٹے کا بھوکا رہنا ہے، 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا معاف ہو جائیں گے. 2 سال کے تم اگر کرتے جاؤ تو 20 سال اگر تمہاری عمر ہو تو 40 سال کے تمہارے ویسے ہی گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے ہیں. اگر 10 سال بھی ہے تو 20 سال کے معاف ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ 9 کا بھی رکھنا، 9 10 محرم کا، اس کے بھی 1 سال کے گناہ معاف. اب کتنے ہو گئے ہیں جی؟ اب 3 بلکہ اب 30 سال کے گناہ معاف. اللہ اللہ. اور اگر رمضان کے رکھ دیے فرمایا اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. میں اب کیا کیا آپ کو دوں؟ میں کہتا ہوں اس نبی کے میں وارے وارے جاؤں. میں ایسے ہی نہیں اس نبی پہ جمعے پڑھاتا، میں ایسے ہی نہیں فلسفی اور سائنسدان اور نبی تینوں کا آپس میں تقابل کر کے آپ کو بتا رہا. آپ کو کیا پتا آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا؟ آپ کے ابھی دماغ میں نہیں ابھی آ سکتا. حضور کا مقام نہ مجھے سمجھ آ سکتا ہے، نہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے، نہ صحابہ کو سمجھ آیا ہے. یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. کہ او فقط ذات مرتبہ دان محمدی. غالب نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، غالب سنائے یزداں بے خواجہ، سنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیم. اللہ اللہ. ایک ہی شعر اس کا، فارسی کلام اس کا بڑا شاندار ہے. اردو تو کچھ بھی نہیں، فارسی پہ اس نے ناز کی ہے. کہتا ہے غالب سنائے خواجہ بے یزداں گذاشتیم. او غالب نبی پاک کی تعریف کو اللہ پہ چھوڑ دے کہ او فقط ذات مرتبہ دان محمدی، کیونکہ اسی ایک ذات کو پتہ ہے سرکار کا مرتبہ کیا ہے. کہتا صرف اس کو ہی پتا ہے، باقی تجھ کو مجھ کو کوئی نہیں پتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پتا. غالب سنائے خواجہ بے یزداں گذاشتے. میں کہتا ہوں غالب صرف یقین جانو یہی ایک شعر اگر قیامت کے دن اللہ نے غالب کا شعر پڑھ لیا، آ جا غالب سامنے، کیا کہا تھا تو نے ذرا شعر سنا، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے پھر اس وقت دنیا کو یہ شعر کہا کہ غالب سنائے خواجہ بے یزداں گذاشتے. غالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف اور حمد و ثنا اللہ پر چھوڑ دے کہ او فقط ذات مرتبہ دان محمدی، کہ وہی ایک ذات ہے. اللہ تو ہی ایک ذات ہے جس کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے. ہم کو نہیں مرتبہ، فرشتے بھی نبی پاک کے مرتبے کو نہیں سمجھتے. جبریل کو بھی نہیں پتہ نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا یہ عرش ہے،
عرش اللہ کا، اس عرش کے نیچے جو لٹک رہا ہے نا وہ گھر میرا ہے، مقام محمود، ادھر میں نے رہنا ہے صرف، تو باقی سارے نبی جتنے بھی ہیں سب نیچے رہنا ہے، اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ اللہ نے کہا نبی میرا اور تیرا یہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں، درمیان میں عرش ہی ہے، عرش کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر آپ علیہ السلام کا گھر ہونا ہے۔ ساری جنتیں حتیٰ جنت الفردوس بھی نیچے رہ جانی ہے، جو وہاں گھر دیا جائے گا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس سے بھی اوپر ہے، جس کے بارے میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود ہے، اس کو مقام محمود عطا فرما۔ ایسے نہیں حضور نے فرمایا جو میرے لیے مقام محمود مانگے گا میں اس کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کروں گا شفاعت کی، یا اللہ تو بھی اس کو بخش دے اگر میرے لیے ہے۔ نبی نے ادھار نہیں رکھا، ساری دنیا اگر مانگے گی تو ساری دنیا کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو رد نہ فرمائیں گے قیامت کے دن، ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اور فرمایا کہ کوئی بندہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، صرف ایک مجاہد کا ہے کہ مجاہد جائے اور سرحد پر اتنا جہاد کرے کہ اپنا مال اپنا گھوڑا سارا کچھ وہاں لٹا دینا اللہ کی راہ میں، وہ اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے، ورنہ کوئی آدمی ان دنوں کی جو فضیلت ہے اس دنوں کی فضیلت کے برابر نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ سب نے ان دنوں کے اندر دوسرا فرمایا ہے ان دنوں کے اندر اتنا تکبر و تکبیر، اس قدر تکبیریں ہی بس پڑھنی ہیں، آپ نے حمد و ثنائی کری جانی ہے۔ یہ 4 کلمے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا اس جیسے کلمے کبھی اس طرح کے اللہ کے ہاں برکت والے جتنے یہ برکت والے ہیں۔ اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی آپ نے دن رات بس سوتے کوئی موبائل نہیں چلانا، کوئی ٹی وی نہیں چلانا، گھر جا کے ٹی وی توڑ ہی دو، بلکہ میرے تو کہنا جا کے بند کر دو، یہ جتنے موبائل شبائل اور جتنے آپ نے اپنے گھروں میں وائی فائی آن آف کر دو، بچوں کو بتاؤ، بیویوں کو بتاؤ، یہ بیوی آپ نے جہنم میں نہیں جانا، یہ تو آپ تو بڑی غلط فہمی میں کہ کیونکہ آپ بڑے حاجی ہیں نا، آپ کے بیوی بچوں نے دھکا لگا کے آپ کو جہنم میں لے کے جانا ہے، آپ نیک ہی ہوں گے لیکن اللہ نے پوچھ لینا کہ تیری کفالت میں تیری بیوی اور تیرے بچے تو روٹی کھلاتا تھا، ضرورتیں پوری کرتا تھا، یہ دونوں بدکار رہ گئے، اس لیے ان دونوں کی بدکاری تیرے اوپر ڈال کے تجھے جہنم کے اندر پھینک دینا۔ اس لیے اپنے گھر والوں کی فکر کیا کرو، اپنی بلا کام بھی فکر کیا کرو، فرمایا اس کے لیے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر آ گئی ہے نا، اسی طرح سمجھ لیں یہ ایام القدر آ گئے ہیں، جیسے لیلۃ القدر نہیں نا چھوڑنی، اس طرح ایام القدر بھی آپ نے نہیں چھوڑنے، اور چاند سب نے لے جا کے اپنے بچوں کو اوپر دکھانا ہے، سب بندوں نے جس دن چاند نظر آئے اوپر لے جانا ہے، اور پیارے رسول کی پیاری دعائیں کے اندر جو اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلام ربی و ربک اللہ، یہ دعا پڑھنی ہے۔ جو بندہ یہ پڑھے گا اس مہینے میں اس کے اوپر کوئی انشاءاللہ العزیز آفت نہیں آئے گی۔ آپ پڑھتے نہیں ہر مہینے، پھر آفتیں آپ کے اوپر آتی ہیں۔ آپ جائیں جا کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چاند دیکھ کر اس کے اوپر، میں تو جب بھول بھی جاؤں نا، مطلب مجھے بھول گیا 2 دن کے بعد، میں پھر 2 دن کے بعد جا کے لازمی طور پر اس کو دیکھتے ہی پڑھتا ہوں کہ اللہ اللہ یا اللہ تو نے یہ ہم پر یہ چاند جو ہے یہ مہینہ سلامتی کا گزارنا، مصیبت آئے گی بھی تو وہ خیر کی آئے گی، وہ شر کی مصیبت آپ کے اوپر نہیں بن کے گی، اس دعا کی برکت سے، نبی پاک کی دعاؤں کی برکت آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں اس کی برکتیں آپ کو، مجھے کوئی نا بنی ہوئی برکت کی شکل ہوتی نا تو میں آپ کو دکھاتا بھی اس طرح کی شکل ہوتی برکت کی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا قربانی، 4 نبی پاک علیہ السلام نے باتیں فرمائی اس کے اندر، ایک بالکل واضح کانا، صرف کانا نہیں بھی آنکھ میں ہلکا سا تھوڑا بہت ہو گیا، نہیں، بالکل ہلکا پھلکا نقص برداشت ہے، واضح طور پر کانا ہو، بالکل واضح طور پر کہ آنکھ اس کی ہو خراب اور نکلی ہوئی ہو، اس طرح کا کانا، اور آپ نے فرمایا واضح طور پر لنگڑا ہو، بالکل واضح، اس طرح کا ہلکا پھلکا اگر اس کے اندر لانگ آ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل لنگڑا ہو، اچھی طرح آپ کو پتا ہو یہ لنگڑا ہے، یہ لفظ ہے حدیث شریف کے اندر واضح طور پر۔ اچھا، اس کے بعد اس قدر بیمار جانور کے ہر کوئی یہ بیمار جانور یار تم کہاں سے لے آئے ہو،
کہ اس کی بیماری کا پتہ چلتا ہو کہ یہ بیمار ہے، ہلکا پھلکا کوئی بیمار ہے تو اس کی کوئی بات نہیں۔ تیسرا، اس قسم کا کمزور اور لاگر کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گدا ہی نہ ہو، دیکھ کر کے یار یہ کس قسم کا جانور دے رہے ہو، یہ اس سے بچنا ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ باقی ایک صحابی نے کہا جی، تابعی نے کہا صحابی کو بھی میرا دل کرتا ہے اس کا کان نہ کٹا ہو، میرا دل کرتا ہے اس کا دانت نہ ہو، سینگ نہ خراب ہو۔ اس نے کہا جو تجھے میں نے بتا دی نا بات حضور پاک والی، وہی پابندیاں رہنے دے، باقی نہیں دل کرتا تھے نہ کر، اچھا ڈھونڈتا پھر لوگوں پہ پابندیاں نہ لگا۔ میں نے آپ کو بتا، قربانی کوئی فرض نہیں ہے، کوئی فرض نہیں۔ آپ اربوں پتی بھی ہیں، اگر ایک قربانی بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کئی سال قربانی نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قربانی فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر آپ نے قربانی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنی نا، بھی لوگ کیا کہیں گے، چودھری نے اس دفعہ قربانی نہیں لی، تو بیٹا جی وہ قربانی آپ نے لوگوں کے لیے لی ہے، اللہ کے نام پر نہیں لی، وہ قربانی آپ کی لگنی نہیں، بس ختم۔ بچے کہہ رہے تھے بجی لیلا لے لیں، تو بچے کے لیے لی ہے، آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو صاف کہوں، قربانی وہی لگنی ہے جو آپ کے دل کے اندر سے شکرانہ ہو کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے، میں چاہتا ہوں تیری راہ میں ایک شاندار قسم کا بکرا، دمبا، گائے، اونٹ، ویڑا، کٹا، وچھا وہ ذبح کروں تیری راہ کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہ کھانا اٹھا کے جتنا بھی ہے جو میرے نصیب میں 1-2 کلو کا میں کھا لوں گا، باقی سب میں تیرے بندوں کو بانٹ دوں، ساری دنیا کھائے تیرے نام پر۔ اصل قربانی یہ ہے۔ اگر تو لی نا یہ میں نے اس نے کہا اس نے کہا یا شرم و شرمی لی ہے، وہ شرم و شرمی قربانی شرم کی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربانی شرمانی وہ کوئی نہیں، صاف بات۔ اور جس نے لی نا رکھ سارا اچھا مال، اس کی تو بالکل ہی کوئی نہیں لگنی، دینی پڑنی ہے، سارے کا سارا بکرا دینا پڑنا ہے۔ جو کھانے کے لیے آپ نے رکھنا ہے 2-3 دن کا رکھ لیں، کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو، باقی دینا پڑنا ہے۔ نہیں دیا قربانی کی قربانی کوئی نہیں جا کے اپنی قربانی سنبھالتا پھرے۔ بال کٹوانے ہیں، جس نے ارادہ کر لیا ہے وہ آدمی آج کے بس اپنا جو حجامتیں بنوانی ہے جسم کے کسی حصے سے بھی کوئی بال دور نہیں کر سکتا، مرد ہو عورت ہو کوئی ہو، گھر میں بچہ ہو، کسی کا کچھ نہیں بنوایا جا سکتا۔ یہ آپ کو صرف یہ بتا دیا اس کے بارے میں۔ باقی آپ نے ذکر الہی خوب ڈٹ کر کرنا ہے ان دنوں کے اندر۔ 9ویں تاریخ کا روزہ تو آپ سب نے جم کے رکھنا ہے، بچوں کو بھی رکھوائیں، خود بھی رکھیں، جس طرح بھی ہے سارے کام بند کر کے اے سی چلا کے اندر بیٹھ جائے، پورا دن اے سی چلانا ہے، چلا کے جس کے پاس اے سی ہے اپنا روزہ محفوظ کر لو، پیسے لگا کے جو روزہ محفوظ کر لے اس سے بڑی کون سی بات ہے۔ اور ویسے بھی پیسے تم نے دینے ہی ہے نا اس گورنمنٹ کو، نامردود کو، اس کو ہی تو چیزیں آپ نے دینی، تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ پیسے لگا کے اپنا دین بچا لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ پیسے والے کہتے ہیں میں نے کہا پیسے اللہ کی، مجھے ایک آدمی نے کہا جی پیسے والے کو جنت لے سکتا ہے، ایک بڑا دولت مند، میں نے کہا خرچ کر پیسے، میں تجھے کہتا ہوں جنت ملے گی، نوٹ لگا جنت مل جاتی، اللہ کی راہ میں خرچ کر تجھے اللہ جنت دے گا، پیسوں سے بھی آ جاتی ہے جنت۔ لگانی تو ہے نا، کسی نے اپنی صلاحیتیں لگانی، کسی نے کچھ کرنا، کسی نے کچھ کرنا۔ اس لیے یہ قربانی کے ایام کے اندر آپ نے خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا ہے۔ کوئی مسئلہ وغیرہ آپ کا رہ گیا ہو تو وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتا دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ کہتے ہیں یہ پاکستان کا آئین کس سے بنایا، دستخط اقوام متحدہ نے کس پاکستانی نے کیے؟ یہ میں نے ایک دفعہ ان کو بتایا تھا کہ یہ اسلام اس ملک میں کوئی نہیں آنا، پکا لکھ لے، سائن لے کر آ کے نا مجھ سے لکھا کے تو اپنی 6-7 نسلوں کو دیتے جائیں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اصل چیز جو یہ ہے کہ یہ سارے جتنے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ اسلام آ گیا اور اسلام چلا گیا، مصیبتیں، یہ کوئی نہیں آنا ہونا۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے اقوام متحدہ میں بنیادی حقوق کے اوپر کر کے دیے ہوئے ہیں سائن،
وہ کافروں نے بنایا اور اس کی جتنی بھی تشریح ہے انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہو اسلام نے جی آپ کو بنیادی حقوق عطا فرمایا، آپ کو کیا پتہ بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے بنیادی حقوق کی ایک ہے آپ تعریف کرتے ڈیفینیشن، ایک کرتا ہے انگریز خود بیٹھ کے کہتا ہے تیری نظر میں یہ ہوگا میری نظر میں یہ نہیں ہے۔ بھائی جان یہ آپ نے سوچا، جیسے ہم پنجابی کے یہ تو آپ ہی سوچ لیا، وہ کہتا ہے یہ ہے، اس لیے وہ جو ہے نا اس کے اوپر میں نے ابھی روشنی ڈالنی ہے، صبر کر کے بیٹھے رہیں، بڑے بڑے چیزیں آئیں گی اور آپ وہ ایسی ایسی چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں پڑھاؤں گا، توبہ آپ کہیں گے بھی یہ کاشف کا کوئی ارادہ ہی کوئی نہیں ہے ہمیں ٹھیک رہنے۔ میں نے کہنا میں انکشاف کرتے جانا ہے، آپ جا کے کتابیں کھول کھول کے پڑھتے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی 3 چیزیں، ایک ہمارے دوست سے یہاں پر آتے تھے یحییٰ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی باواز بلند تکبیر پڑھتے تھے، بڑی زور آور قسم کی تکبیر، ان کا پرسوں چوتھ ہو گیا انتقال، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہارٹ اٹیک ہوا، اس سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی وصیت کی، کلمہ طیبہ کا خوب ورد کیا۔ وہاں ان کے جنازہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا جنازہ میں نے کم ہی دیکھا ہے، اور اپنا بھی رو رہا تھا اور پرایا بھی رو رہا تھا۔ وہ کہتے تھے اتنا دین کا کام، مدرسے بنائے، دن رات مسجد کی خدمتیں کی، تکبیریں یہ وہ، یہاں وہ آتے تھے، وہ کہتے مجھے مسجد سے تکبیر سے روک دیا، میں نے تکبیر میں نے کہا سنائیں کس طرح، وہ کہتے تمہاری تکبیر سے ہم ڈر جاتے ہیں، تو میں نے کہا ذرا پڑھ کر سنائیں، پڑھ کر سنائی تو مجھے وہ یاد آ گئی، اقبال کا شعر یاد آ گیا، گرچہ الفاظ کے مابین تفاوت تو نہیں، ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور، مولوی کی اذان گا گا کے حی علی الصلاۃ، مجاہد اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، باواز بلند پتہ چلے مجاہد نے تکبیر کہی، اذان نے۔ وہ کہتا ہے اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی، اقبال نے کہا، اس نے کہا اذانیں ہیں لیکن بلال نہیں رہ گیا کہیں پہ، اذان فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اس نے کہا رہ گئے یہ فلسفے پڑھنے والے، امام غزالی فوت ہو گیا جس نے فلسفوں کا رد کرنا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں گریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع فرمائے، منور فرمائے، پل صراط کی آسانیاں، قبر کی آسانیاں، حوض کوثر سے حضور سے پانی لینے کی ان کو توفیق عطا فرمائے، دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال عطا فرمائے، قبر کو اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جنت کے اندر کی ایک کھڑکی اس کی جانب اللہ تعالیٰ کھول دے، اس پر شفقت کرے، رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمائے، اور ہم اسے کچھ نہیں دے سکتے، اللہ اپنے فضل سے اس کو وہاں پر اس کی مہمانی فرمائے، اس کو اس گھر سے بہتر گھر عطا فرمائے، اس اہل خانہ سے بہتر اہل خانہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دوستوں سے بہتر دوست اس کو وہاں پر عطا فرمائے، اللہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ کر دے، صدیقوں کے ساتھ کر دے، شہیدوں کے ساتھ کر دے، صالحین کے ساتھ کر دے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دے۔ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں، اس بندے کو یا اللہ تو ہی اپنی جناب سے دے سکتا ہے، ہم تو صرف یہ ہے کہ اپنے منہ سے فقط تیرے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ یہ جتنی دعائیں میں نے مانگی ہیں ہمارے اپنے جو فوت ہو گئے سب کو یہ چیزیں عطا فرما، ہمارے بزرگ بڑے چھوٹے، دادے نانے، چاچے مامے ماسیاں پھپھیاں چاچے کوئی بھی تھے، بھائی تھے بہنیں تھی، کوئی بھی تھا، یا اللہ جتنی دعائیں ہیں یہ سب کو عطا فرما، اور زندوں کو بھی عطا فرما دے اور مردوں کو بھی عطا فرما دے۔ جب میں دعا پڑھتا ہوں نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آگے کیا پڑھتا ہوں الاحیاء منہم والاموات، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش دے، اور جو فوت ہو چکے اللہ پاک ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے۔ عید کا اعلان یہ 13 اگست کو 5:32 پہ سورج طلوع ہونا ہے، 6 بجے انشاءاللہ العزیز عید کی نماز کھڑی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم 5 بج کر جو ہے نا کتنا 12 اگست کو بنتی، چلو 12 کو بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ کل بھی اگر رہتی، جس وقت بھی عید آنی ہے نا جس دن، تو 5:32 کا یا 30 کا 33 کا سورج نکلتا ہے، 6 بجے آپ نے یہاں آ جانا ہے۔ جن لوگوں نے فجر کی نماز پڑھنی، جیسے میں فجر کی نماز پڑھاتا ہوں 5 بجے انشاءاللہ العزیز فجر کی نماز یہاں پڑھائیں گے لیٹ کر کے، تاکہ آپ لوگ میں سے جو آئیں وہ فجر کی نماز یہاں ہمارے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز بیٹھ کے یہاں تکبیریں پڑھیں،
خوب اللہ پاک کا ہم یہاں پہ ذکر کریں. جب اللہ کا اچھی طرح ذکر ہو جائے، سورج نکل آئے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ 20 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر کے تو اپنی نماز پڑھ لیں. وہ دن آپ نے پورا جو ہے نا صبح میرے ساتھ فجر سے لے کے جب تک عید پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کے ذکر میں مگن رہنے کے لیے یہاں پر آنا ہے. جو بندے ذکر کے شوقین ہوں گے وہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے ذکر کا کام لے لے. اچھا، 2 کام یہ ہو گئے. جنہوں نے پرانے عفت منگوائے تھے وہ ماسٹر عابد صاحب سے رابطہ کر لیں. وہ ساتھی پتہ نہیں آج آئے نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے دوست طاہر حسین، ان کے بھائی مرحوم کے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لینے ہیں، تو اگر ان تک پہنچا سکیں تو پہنچا دیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں مرکز دین الخالص اسٹڈی گروپ کا اعلان. وہ ایک ہم نے گروپ بنایا ہے. ایک ہے جہاں پر آپ کے خطبے جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتے ہیں، میرے خطبے. ایک بنایا اسٹڈی گروپ، ہم نے صرف وہ بنایا پڑھے لکھے لڑکوں کے لیے جو کتابیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے، جو نالج والے لڑکے ہیں. یہ نہیں بھی پوسٹیں کر رہے ہیں ٹکا ٹک پوسٹوں والے لڑکے. وہ پھر میں اپنی اجازت ان کو دیتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر جب تک تعارف نہیں ہوگا میں اپنا شاگرد نہیں اسے بناؤں گا. تو مجھے اس کا پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ بچہ کون ہے. تو میں اس کو پوچھوں بھی تم نے کیا پڑھا ہے، اسکول کا کہاں تک پڑھا ہے، کالج یونیورسٹی کہاں تک پڑھی ہے، تمہارا کس چیز کے اندر رجحان ہے، تم کیا پڑھنا چاہتے ہو. تو وہ اسٹڈی گروپ بنا رہے تھنک ٹینک آف جو ہے نا مرکز دین الخالص. صبح کے وقت میں ایک ہم نے کلاس شروع کی بچوں کی، جس میں میں دینیات پڑھاتا ہوں. جن کے بچے ہیں، جو سمجھدار بچے جن کے پاس ہیں، وہ یہاں پر دینیات کی کلاس پڑھیں. بڑے لوگ بھی اس پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بچوں کے لیے میں نے شروع کیا ہے. تو وہ چند دنوں کے لیے چھٹیاں اپنے بچوں کو بھیج دیا کریں. صبح 8 بجے وہ کلاس شروع ہوتی ہے. کاپی پینسل اور مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے دینیات، وہ بازار سے آپ نے خرید کے لے کے آنی ہے. تو کاپی پینسل اور دینیات دے دیں. پھر یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میں یہاں پڑھا رہا ہوں. محنت کر رہا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہی بوٹوں میں سے، انہی بچوں میں سے کوئی مودودی پیدا کر دے. ہاں جی، ان کے اندر سے کوئی سلف صالحین، کوئی اقبال، کوئی علامہ اقبال، کوئی قائد اعظم جیسا بندہ کوئی پیدا کر دے. ابن حجر اسقلانی، کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کا بچہ پیدا ہو جائے. کوئی امام مسلم کی طرح کا بچہ جو لوگوں کو حدیثیں سنائے اور دین پر عمل کرائے. امام احمد بن حنبل جیسا بچہ. خدا کے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ماں باپ کی نیت نیک ہونا تو اللہ تعالیٰ بھی رحم فرماتا ہے. آپ نے دیکھ لی سورہ کاف کے اندر اللہ پاک نے صاف بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، ساتھ یوشع علیہ السلام تھے. انہوں نے اس کو کہا جی یہ ہم نے نہیں بنانی یہ دیوار ہم نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیوار بناؤ، کیونکہ انہوں نے کہا جی ان بستی والوں نے ہماری خدمت نہیں کی، ہم دیوار کیوں بنائے یہاں پر. تو انہوں نے کہا کان ابوہما صالحا، جو وہ بچے جو تھے نا یتیم یہاں پر دو، ان کا ابا بڑا ہی نیک تھا. اللہ نے اس باپ کے نیک ہونے کی حیا رکھتے ہوئے کہا 2 نبیوں کو حکم دیا کہ دیوار بناؤ. نبیوں کو حکم دیا، کیوں؟ ابا نبی نہیں تھا، صدیق. اللہ نے کہا نیک تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اس کی نسل کی حفاظت کرنی، اس کو پیسے پہنچانے ہیں. تو جو لوگ اچھے اور نیک ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ مر بھی جائیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جب ان کے بچوں کی پیچھے خود حفاظت کر کے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے، اپنے فضل سے دولت مند بنا دیتا ہے. جو باپ نیک ہو اور ماں نیک ہو. آپ نے جو دولت دے کے جانی ہے نا لٹ لٹ کے، وہ دولت نہیں کام آنی، وہ تو تباہ ہو جانی. وہ تو اولاد نے کنجر خانے میں سارے میں استعمال کر دینی، شراب میں پی. ابا جس دن مرنا ہے اس دن انہوں نے نئی ہونڈا اسکارٹ کڑا کے جناب سٹی ٹک 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 کر کے ابے کی لے ابا جی آ گیا. مجھے یاد ہے یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہوتا تھا بالکل میری حویلی کے سامنے. وہ اپنے لڑکے کو پیسے نہیں دیتا تھا، کنجوس مکھی چوس تھا. لڑکے نے کیا اچھا، ابا جس دن مرا اسی دن اس نے 125 نیا نکالا جناب، نکلوا کے ابے کے جنازے کے اوپر لا کے گن ریسیں دی. انہوں نے کہا اٹھو اٹھ، دیکھ میں نے یہ 125 لے لیا ہے، تو مجھے کہتا تھا کہ نہیں لے کے تُو نے دینا، چل. اونے پونے اس کی دکان اس کا سارا کوئی بیچ باچ کے ختم کر دیا. ان آنکھوں نے بڑا کچھ دیکھا ہے سب، اوپر سے لے کے نیچے تک. چھوٹی عمر میں اللہ پاک نے ایسے ایسے مجھے تجربے کرا دیے ہیں، 100 سال کے بابے کو تجربے نہیں ہو سکتے. وہ سب کچھ لٹتا لٹاتا میں نے دیکھ لیا ہے. اللہ ہی معاف فرمائے. ابا امی نیک ہوں گے، اللہ کہتا میں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا. تم بس دعائیں کرتے رہنا میرے پیچھے. مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں بڑے غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں، غربت کی زندگی. مولانا صاحب نیک، اب ان کی اولاد دیکھیں جا کے، کیلے کیلے کی کوٹھیاں گاڑیاں سب کچھ پڑھ گئے. پڑھا انہوں نے بھی دنیا کا وہی ہے، یہ نہیں کہ لاگی کو کتاب پڑھی تھی، وہی ایم ایس سیاں کی ہیں بچوں نے، وہی کلاس فیلو ہیں. لیکن اللہ نے نصیب لکھ دیا کہ ابا بڑا نیک ہے یار، اس نے ہمارے دین کے لیے ساری زندگی کام کیا، دنیا کی دولت کو لات ماری، کوئی عہدہ منصب نہیں لیا. چل اس بابے کا بڑھاپا جیسے عالم دین کا میں اچھا کر دیتا ہوں. تو نیک بن جائیں، آپ ہی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ العزیز.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف کل مریض اللہم رد کل غریب اللہم اقض دین کل مدین اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم فک کل اسیر اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اخذل من خاذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون